السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ آئندہ انتخابات کا شیڈول جاری نہ ہونے پر اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اس پر بات کر رہی ہے اور بار بار ان کے سینئر رہنما میڈیا پر آ کر بھی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے اور شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے۔ خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ اور نیر بخاری، ان سب نے یہ کہا کہ جی جو اب میاں صاحب واپس تو آ گئے لیکن الیکشن کا حوالے سے اب تک بھی گو مگو کی کیفیت باقی ہے اور اعلان نہیں کیا جا رہا، خاص طور پر شیڈول کا اناؤنسمنٹ نہیں کی جا رہی۔ الیکشن کمیشن نے صرف یہ کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے، لیکن کس ڈیٹ کو ہوں گے وہ اناؤنسمنٹ اب تک نہیں ہو سکی۔ حالانکہ میاں صاحب آ چکے، جلسہ کر چکے اور جتنا پروٹوکول ان کو دیا گیا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک خاص شخصیت تشریف لائی ہے، اس کو جس طرح کا پروٹوکول ملا، جس طرح بایو میٹرک ان کا کیا گیا ایئرپورٹ پر، اس کے بعد جس طرح ہیلی کاپٹر اور جہاز استعمال وہ کر رہے ہیں، جس طرح سرکاری پروٹوکول بھی نظر آ رہا ہے سب کو۔ اسی پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شاہدہ رحمانی صاحبہ موجود ہے۔ بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، کیا کہیں گی؟ آئندہ انتخابات کا شیڈول جاری نہیں ہو رہا اور لیول پلینگ فیلڈ کا بھی آپ لوگوں کو شکوہ ہے، تو اس پر احتجاج کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، تو کیا کسی سے مطالبہ کریں گے آپ الیکشن کمیشن سے یا نگراں حکومت سے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں، یا احتجاج کس کے خلاف ہوگا؟ بہت شکریہ علی سر صاحب۔ دیکھیں بالکل اس ہم نے آزاد ٹرانسپیرنس جو الیکشنز ہے یہ ہمیشہ پارلیمانی جمہوری نظام کے قیام کے لیے آئینی تقاضا ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین پہ اور عوام کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے، اور اگر ہمیں ملک کو مستحکم اور مضبوط بنانا ہے تو پارلیمانی نظام کے تحت ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب جبکہ انتخابات ہونے کا مرحلہ ہونا چاہیے تھا اور انتخابات جو ہے نومبر میں ہو جانے چاہیے تھے ایز پر کانسٹیٹیوشن، لیکن آپ نے دیکھا کہ انتخابات کی نہ صرف تاریخ کا، شیڈول کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، اور ایک شخص کو جو کہ عدالت نے جس کو مجرم قرار دیا ہو اس کو ضمانتوں پہ ضمانت مل رہی ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو تمام تر فیسیلیٹیٹ کر کے تمام مقدمات سے بری کر رہی ہے، اور یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک مجرم کو جو شاہانہ پروٹوکول مل رہا ہے جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، اور اس کو یہاں پہ نہیں، اگر صدر زرداری صاحب کی ضمانت کا ایشو ہو تو کورٹ کہتی ہے یہ بیمار ہے تو اسٹریچر پر ڈال کر لائیں۔ ایک شخص بیرون ملک بیٹھا ہے اور اس کو جو ہے نہ صرف ضمانت مل رہی ہے، جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتا ہے تو اس کے بایو میٹرک وہاں کرائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکستان تو بعد میں پہنچے، پہلے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ایمبیسڈر چھوڑنے آتا ہے اسے وہاں پر۔ یہی سب آپ نے خود دیکھا کہ ہیتھرو ایئرپورٹ، نہ صرف ہیتھرو ایئرپورٹ، دبئی ایئرپورٹ، پھر پاکستان ایئرپورٹ، اور پھر آپ پنجاب لاہور کے ایئرپورٹ، سارے ایئرپورٹس پہ پروٹوکول دیکھیں، ایک شخص کو صرف پرائم منسٹر اناؤنس کرنا باقی رہ گیا نا، پھر الیکشن نہ کریں، آئین کو ختم، عملاً تو آئین ختم ہو چکا ہے، اور نہ آپ آئین پر اداروں کا کام ہے کہ جس کے تحت وہ اوتھ اٹھاتے ہیں وہ اس آئین کے اوپر جو ہے عمل کریں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب ہے؟ آئین پاکستان تمام پولیٹیکل جماعت کو پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو مساوی حقوق دیتا ہے، اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تمام تر جتنے بھی قانونی اعتراضات تھے وہ ایک قانونی طور پر مجرم تھا، اس کو جتنا پروٹوکول دے کر اس ملک میں لایا گیا ہے، اور اس کے بعد مستقل وہ ہیلی کاپٹر جہاز اور سارا میڈیا اسے جس طرح ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے، تو پہلے ہی تو یہ بتائیں کہ وہ جو کچھ تھا جو ماضی میں کیا گیا کیا وہ قومی مجرم نہیں تھا، اور اگر تھا اس کو ایک ہی ملک کے اندر آئین کیا، جنہوں نے اس ملک کو پارلیمان کیا، جنہوں نے اس ملک کو ادارے دیے، ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں الجھا کر ان کو جو ہے ہینگ کر دیا جاتا ہے، تختہ رات پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور جب اس کے لیے اس کا کورٹ کا جو جج وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا اور ہم نے دباؤ میں کیا، اور اس کیس کو آج تک نہیں کھولا گیا۔ محترمہ شہید کو آپ کے سامنے ایک جلسے میں الیکشن کیمپین کے دوران انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، ان کا کیس کہاں ہے عدالتوں میں، کہاں پر پڑا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے ایک اتنی بڑی عظیم لیڈر کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں،
سندھ کے لیے آپ کا علیحدہ، سندھ کے ڈومیسائل کے لیے آپ کا علیحدہ قانون ہے، اچھا جو آپ نے مثال دی نا شاہدہ صاحبہ، یہ محرومیاں. شاہدہ صاحب جو آپ نے مثال دی کہ ذوالفقار بھٹو کی شہید کے حوالے سے کہ ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا جھوٹے کیس میں، اور جن کے دباؤ کے تحت ججز نے وہ فیصلہ دیا ہوگا انہوں نے ہی پھر لانچ کیا میاں صاحب کو، ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. اور پھر میاں صاحب کی ظاہر ہے جو بالکل، اور 1984 میں وزیر اعظم کے امیدوار تھے، وہ آج 2023 میں پھر امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، اور سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت بھی ان کے ساتھ کیا، لیکن لگتا یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اب تک سیکھا نہیں ان چیزوں سے کہ آج کوئی فیوریٹ ہے، کل کا لاڈلا 2018 میں آپ کو جانتی ہیں کون لاڈلا تھا، کس طرح لایا گیا تھا، وہی طریقہ کار دوبارہ اپنایا جا رہا ہے. لیکن اب اس بار کندھے تو وہی ہیں، لیکن اس بار شخص تبدیل ہو گیا. علی صاحب چہرے بدلے جا رہے ہیں، باقی طرز حکمرانی وہی نافذ کیا جا رہا ہے. عوام کو حق آزادی اظہار رائے سے محروم رکھا جا رہا ہے، پھر وہی تمام چیزیں جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ نہیں تو اس پہ سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب اس پہ شیڈول کا اناؤنسمنٹ بھی ہونا چاہیے، ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، اور لیول پلینگ فیلڈ والا بھی بالکل درست آپ کا مطالبہ ہے. اگر آپ نگراں حکومت کے خلاف یا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں یہ بھی درست ہوگا، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ میثاق جمہوریت کر چکے نون لیگ کے ساتھ، اور میاں صاحب نون لیگ کو اگر نوازا جا رہا ہے جو ایک عام تاثر ہے جس کے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے یہ بات کی جائے نون لیگ والوں سے، آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں سب بیٹھ کر کہ بھائی یہ سب کو پتا تھا کہ جی کندھے کون سے ہیں اور استعمال کس طرح ہم ہوتے ہیں، ہم کم از کم ہم تو استعمال نہ ہو. جو لاڈلا استعمال ہو گیا وہ ٹھیک ہے اڈیالہ پہنچ چکا انجام کو، لیکن اب جو لوگ بچ گئے ہیں، جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں، بڑی لیڈرشپ موجود ہے، وہ کم از کم جمہوریت کی بحالی کی بات کریں، جمہوریت کو آگے لے کے چلنے کی بات کریں، اور اداروں کی ان کے حدود تک کی بات کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنے کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد، جو قربانیاں دی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے. اور آپ نے جو کہا میثاق جمہوریت، جس دل کے ساتھ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا ہوگا، آپ سوچیں کہ ان کے باپ کو، ان کے جوان بھائیوں کو شہید کیا گیا، انہیں ساری زندگی قید و بند کی سعودیں، ان کے الیکشن کو چرایا گیا. اور وہ تو کہتی تھی، لیکن عدالتوں میں یہ ثابت ہوا کہ 90 کے الیکشن کو کس طرح چرایا گیا، کس طرح انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا گیا. اس کے باوجود، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے اوپر جھوٹے اور ان کے شریک سفر 11 سعودیں انہوں نے برداشت کی. اور اس کے بعد بھی انہوں نے جج میں اس کے اوپر کوئی تعالی کار بنیں گے. اس ملک میں اداروں کو کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی تسلسل کے لیے ہم کبھی وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، اور نہ ہی استعمال ہوں گے، نہ کر. لیکن آپ نے دیکھا 2008 سے 13 تک بھی نواز شریف صاحب جو کالے کوٹ پہن کے کورٹ میں گئے، ایک جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرتے رہے. لیکن پیپلز پارٹی نے 2013 سے جو 18 کے نتائج جو گورنمنٹ آئی 2/3 میجورٹی کے مطالبے پر لانچ کیا گیا اس وقت کے وزیر اعظم کو، اور اس کی فرمائش پر، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کے خلاف سازش ہوئی 2014 کے دھرنے میں، ہم کسی کا حصہ نہیں بنے، ہم جمہوریت کا حصہ بنے. اور ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے جدوجہد کی. لوگوں نے ہم پہ الزام لگے. آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، اس کا ضرور میں چاہوں گا اس کا ضرور جواب دیں. آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاستدان کیوں ہر بار استعمال ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی استعمال نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی میں سمجھتی ہوں ملک کی سب سے قدیم، سب سے زیادہ جمہوری اور جمہوریت پر یقین رکھنے والی، اور عوام کے جو اللہ تعالیٰ نے عوام کو حق حکمرانی کا اختیار دیا اس پہ یقین رکھنے والی ہے. اور ہم نے ہمیشہ 2013 کے نتائج میں تحفظات ہوں کے باوجود جمہوری تسلسل کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنے. 18 کے نتائج پوری قوم کو معلوم تھا، آج معلوم بھی ہو گیا کہ وہ سلیکٹڈ سے الیکٹڈ، اس کے باوجود ہم نے اس تسلسل کو جاری رکھا، کسی سازش ایسا نہیں بنے. اور پہلی مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت تبدیل. ہمارا طالبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ادارے جس آئین کے تحت ووٹ اٹھاتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرے. اس وقت الیکشن کمیشن کا جو رول ہے، جو اس کا اختیارات ہیں، وہ بالکل اس کو استعمال نہیں کر رہا، اور وہ کسی کا اعلی کار کیوں بنا ہوا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں
کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا الیکشن کا اناؤنس کرے, الیکشن کرائے. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے جو سہارا لیا کہ ہم ڈی لمیٹیشن کی بات کریں گے, اب ڈی لمیٹیشن کا مرحلہ ہوگا. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں ڈی لمیٹیشن کی, جب آپ نے یہ کر دیا کہ جی اتنے عرصے کے اندر جو ہے اعتراضات کریں, اس کے فیصلے اتنے عرصے میں ہوں گے, اور اس کے بعد جنوری کے آخر میں تو ڈیٹ اناؤنس کریں, شیڈول اناؤنس کریں. اس میں کیا قباحت ہے؟ اچھا آپ پر اعتراض نون لیگ کی جانب سے, نون لیگ والے اعتراض یہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر, جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس معاملے میں ہو رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ موجود تھے مشترکہ مفادات کونسل میں. مردم شماری کی جب منظوری دی گئی اس وقت کہا گیا تھا کہ جناب مردم شماری کی منظوری دی جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر ڈی لمیٹیشنز ہوں گی, پھر نہ کہیے گا کہ انتخابات آگے ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو خاموش رہی پاکستان پیپلز پارٹی. نو, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ اس وقت جو وزیر اعلیٰ سندھ تھے سید مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا تمام تر ان کو جو اس وقت تحفظات تھے انہوں نے سگنیچرز نہیں کیے. پھر ایک وقفہ ہوا اجلاس کے دوران جس میں ان کو بتایا گیا کہ الیکشن پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اور ڈی لمیٹیشن میں کوئی ایسا تبدیلی نہیں کی جا رہی, لہٰذا الیکشن ٹائم پر ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے سگنیچرز کیے. جب یہ چیزیں طے تھی اور آپ نے دیکھا کہ جب ڈی لمیٹیشن کی ابھی جو اناؤنس کی گئی ہیں حلقہ بندیاں, تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایسا کوئی تبدیلی نہیں, کوئی ایک سیٹ آگے پیچھے ہوئی ہے لیکن سیٹیں اتنی ہی ہیں. جب اتنی ہی تھیں تو الیکشن ہونے میں تو میں سمجھتی ہوں کوئی قباحت نہیں ہے, الیکشن ہونا چاہیے تھا ٹائم پہ. ٹھیک ہے, آپ کے ہم نے مجبوری, اعتراضات, یہ ساری چیزیں سمجھی اور ہم نے اپنی سی سی کے اجلاس 2 مرتبہ کیے, جو تحفظات تھے اس سے آگاہ کیا الیکشن کمیشن کو بھی, صدر پاکستان کو بھی, تمام اداروں کو. لیکن اب حد ہو گئی ہے کہ اکتوبر ختم ہونے کو ہے, نومبر دسمبر پہ ہم جا رہے ہیں, اور اگر جنوری کے اینڈ میں آپ نے الیکشن کا کہا تو ڈیٹ کیوں نہیں اب تک اناؤنس کی گئی؟ ایک شخص کے لیے آپ خود بتائیں, کیا کسی مجرم کا لاؤنج کے اندر بٹھا کے بائیو میٹرک کی گئی ہے پاکستان میں؟ نہیں, جلسوں سے خطاب بھی نہیں کیا, جلسوں سے خطاب بھی پہلا موقع ہے کہ جلسوں سے خطاب نہیں کیا گیا. جواب دے کہ کیا کوئی نگراں حکومت جو ہے مفلوج جماعت کو سہولت کاری کر رہی ہے یا نہیں؟ اچھا, نگراں حکومت نے تو بلکہ یہ بڑی حیرت انگیز ہے کہ نگراں حکومت تو ظاہر سیاسی حکومت نہیں ہوتی, سیاسی فیصلے نہیں کرتی. نگراں حکومت نے ایک سرکولیشن کے ذریعے کابینہ سے منظوری لے کر اور سب کچھ کر دیا ہے کہ دن میں وہ سزا معطل کر دی ان کی. یہ بھی ظاہر سوال نشان ہے اور کبھی نہ کبھی اس پر بھی عدالتوں میں یہ معاملہ بھی کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا. اس وقت تو حالات ایسے نہیں ہیں. اچھا, اس پاکستان پیپلز پارٹی اگر احتجاج کرتی ہے شیڈول کے اناؤنسمنٹ نہ ہونے پر یا لیول پلینگ فیلڈ پر, تو تنہا احتجاج کرے گی یا باقی سیاسی جماعتوں میں رابطے ہیں آپ کے اور ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ؟ اچھا جی, ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا شاہد روانی صاحبہ کے ساتھ. بڑی اہم گفتگو اور آئندہ انتخابات کا شیڈول جاری نہ ہونے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شاہد روانی صاحب کا موقف بھی سن لیا آپ نے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کرنے جا رہی ہے. نیر بخاری صاحب نے آج یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس پر بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یکساں ہو, کسی ایک کو لاڈلا پھر دوبارہ 2018 کی طرح نہ بنا دیا جائے. اور لگتا یہی ہے, جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, اس طرح کے تمام چیزیں آہستہ آہستہ میڈیا کی زینت بن رہی ہیں, جس طرح پروٹوکول دیا گیا نواز شریف صاحب کو, لگتا یہی ہے کہ 2018 والا اسکرپٹ ہی ہے, صرف چہرے تبدیل ہوئے ہیں اور وہی کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس بار اگر ایسا ہوتا ہے تو سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے بھی برا رزلٹ آئے گا جو 2018 جس کو لاڈلا بنا کر لایا گیا, اور پھر کیا ہوا سب نے دیکھا, اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جناب فیل ہو گئی وہ پوری گورنمنٹ. اور اس طرح پھر دوبارہ یہ اگر کیا گیا تو کہا ہی جا رہا ہے کہ جناب سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو, 2024 میں الیکشن ہوئے اور دوبارہ ریپلے وہی دیکھنے کو ملا تو نتیجہ پھر وہی ہوگا, لیکن پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, پاکستان مزید 10 سال پیچھے چلے جائے گا. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولا نگہبان.